سب سے پہلے تو ذرا یہ جو کانگریس کو رپورٹ آئی ہے اور چائنا کا جو اسٹریٹجک رول ہے اس میں اور اس کی جو سپورٹ ہے اس کو یقیناً امریکنز نے بڑی کلوزلی خیر دنیا نے واچ کیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا چائنا کا اس میں رول تھا مئی کے دوران جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہوا؟ رضا بلانے کا شکریہ. پہلے تو دیکھیں یہ تو میرے خیال میں ایک آدھ جگہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ان کے بقول ان کے وربیٹم میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے جو چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا ہے اس میں چینجز وہ چائنا بھی شاید نہیں کر سکتا ہے. پارٹلی بات سچ ہے کیونکہ جنگ تو اصل میں پاکستان ایئر فورس میں لڑی، یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو تبدیلیاں کی میزائلز کے ساتھ اور اڈیپٹ کیا ان کو چائنیز جو J-10Cs تھے ان کے ساتھ. بالکل چائنا کے ایئر کرافٹ تھے، ماڈرن ایئر کرافٹ تھے، لیکن یہ فورتھ جنریشن ایئر کرافٹ ہیں. اور بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کامیابی کا ویژن انڈیا، پاکستان ایئر فورس کی کامیابی کا ویزا بھی انڈیا ایک بڑا جو راز ہے یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس نے اپنے رفالز کے ساتھ اور جو ایک اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہے یعنی کہ فرانس، اس کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا تھا جو ہمارے آرم فورسز اور ایئر فورس اسپیشلی اپنے اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر کے ساتھ گزارتے ہیں. ہم باقاعدہ ان کے ساتھ فضائی اور نیول ہم وہ کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریننگ ہوتی ہے. سو ہماری ان کے ساتھ انٹیگریشن زیادہ بہتر ہے. ہماری جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو قربت ہے یا ہماری جو ایکسپیرینس ہے ان ویپنز کے ساتھ وہ زیادہ بہتر تھا انڈین ایئر فورس، اور انڈین ایئر فورس میں اپنے اور مسائل بہت ہیں. تو یہ جو رپورٹ ہے اس میں ٹرمپ تو 7-8 جہازوں کا کہتے ہیں، اس میں 3 جہازوں کے گرانے کی تصدیق ہوئی ہے، جو کہ انڈیا سے بھی اس وقت آپریشن سندور اس کے بعد یہی آوازیں آ رہی تھیں. صرف یہ ہے کہ انڈیا نے رفیقی میں ان کے اپنے نیریٹو کو دھکا ملا، انہوں نے کھل کے بات نہیں کی. بعد میں کہتے رہے، چیف نے بھی کہا کہ ہاں جی جنگیں ہوتی ہیں تو ہوتا ہے، نقصان تو ہوتا ہے. اب اس میں جو چائنا کا ذکر ہے، دیکھیں یہ جو کمیٹی ہے جس نے یہ کانگریس میں رپورٹ پیش کی ہے، ایک طرف وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی چائنا کتنا بڑا تھریٹ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے شی جن پنگ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے امریکہ کے اور جو ان کے مخالفین بھی ہیں جو خاص خوش نہیں ہیں، کیونکہ چائنا کے پاس ایکچولی بہت ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ ریئر ارتھ منرلز میں تو بے شمار ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے تو دیکھے نا، ایک ٹوٹی دوائی، ایک ٹوٹی بند کی انڈیا وہ امریکہ کی سویا بین جو امریکن فارمرز کو چاہیے اس کی سپلائی بند کر دی، یہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے، ٹیرفس کو بھی ری نیگوشیٹ کیا. تو ساری دنیا کے لیے چائنا کی جو بڑھتی ہوئی اکنامک اور منرل ویلتھ کی پاور ہے اور ان کی کیپیسٹی ہے ایکسپلائٹ کرنے کی، وہ ظاہر ہے، وہ زیر بحث تو بالکل ہے، لوگوں کے لیے ویسٹ میں پریشانی کا بالکل باعث ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ انڈیا پاکستان وار کو لے کے امریکہ میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی چائنا کی ایک بڑھتی طاقت ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایک انڈیا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں مجھے جانا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ وہاں چائنیز ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا، تو وہاں کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو انڈین اوشن پاور ہیں، اور انڈین بڑے پریشان ہو رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے. لیکن بالکل ان کا انفلوئنس ہے
پاکستان میں گوادر ہے، شری لنکا میں بھی ان کے پاس بیس ہے، بنگلہ دیش میں بھی ان کا انفلوئنس ہے، نیپال میں بھی ان کا انفلوئنس ہے. اور انڈیا بھی کوئی ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی میجر پش بیک نہیں نہ دے پایا ہے چائنا کو، اور نہ ہی نریندر مودی کی ایسی کوئی نیت ہے. بلکہ جب وہ جو چائنا کے ساتھ 2 سال پہلے بارڈر پہ اسکرمشز ہوئے تھے، اس کے بعد سے مطلب کہ جو نیریٹو بلڈ ہوا کہ جی بالکل چائنا قبول نہیں، چائنیز چیزیں مت خریدو یہ وہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ بڑھ گئی. رائٹ. تو ایک طریقے سے ایک ڈی فیکٹو پاور انہینسمنٹ تو ہو ہی رہی ہے چائنا کی، جس کے لیے اور سب سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی وجہ جو چائنا کے انفلوئنس کی ہے کہ چائنا کسی کے پولیٹیکل میٹرز میں دخل اندازی یا در اندازی نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی جس طرح معاملہ چلانا ہے چلاؤ، ہم آپ کو روک ٹوک نہیں کریں گے. جو امریکن پالیسی ہے اس سے بالکل ہٹ کے ہے. خود مڈل ایسٹ میں یہ جو ابھی پچھلے دنوں جس میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے دوحہ پہ اٹیک کیا، یہ وہ سب چیزیں، اس سے مڈل ایسٹ کا جو سارا ایمان ہے امریکہ پہ وہ ہلسا گیا ہے، جو کہ پھر ایک طرح سے بینیفٹ دیتا ہے چائنا کو انڈائریکٹلی. رائٹ. ابھی بھی وہ ویپنز وغیرہ خریدتے ہیں، امریکہ سے یہ خریدتے ہیں، ویسٹ سے یہ خریدتے ہیں. ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے مڈل ایسٹ ویسٹرن اکوپمنٹ کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے چائنا ایک ایکولائزر اور ایک بیلنسر ڈی فیکٹو یا بیک گراؤنڈ میں سمجھے اس کا ایک سایہ سا ہے جو ہے وہ ساری دنیا میں اب نظر آتا ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی گیا ہوا تھا واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانفرنس پر، وہاں پہ میری کچھ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو میں خلاصہ آپ کو یہ بتاتا ہوں. تو اس میں یہ ایک جو بات ہم نے پہلے بھی شاید کی تھی کہ امریکہ کی جو تھنکنگ ہے اس میں اب یہ تبدیلی آئی ہے کہ وہ چائنا کو جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا شاید اب اتنا کارآمد نہ ہو. پہلے تو ان کا تکیہ رہا نا پچھلے 1 دہائی سے بلکہ زیادہ ہی کہ یہ ایک چائنا کی ٹکر کا مڈل پاور جو ہے وہ اوپر ابھرے گی. اب وہاں پہ یہ کوئی شفٹ آ رہی ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو مئی کے واقعات ہیں اور جس طرح اس رپورٹ کا بھی اگر میں بٹوین دا لائنز ہی پڑھ رہا ہوں کہ امریکن اسٹریٹجک تھنکنگ کے اوپر بھی کوئی اثر ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو وہاں جو لوگ جن کو اسٹریٹجک سمجھ تھی، سوچ سمجھ تھی جن کی، وہ پہلے سے کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ایشلے ٹیلس جن کو ابھی ریسنٹلی اریسٹ بھی کیا گیا ہے، لیکن ایشلے ٹیلس جو کہ ویسے تو انڈین اوریجن ہے لیکن امریکن ہے اور بہت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. بہت میں سمجھتی ہوں کہ بڑے اس پچھلے 30-40 سالوں میں ساؤتھ ایشیا میں کوئی بڑا ایکسپرٹ آیا ہے واشنگٹن میں تو ایشلے ٹیلس کا نام ان میں آتا ہے. تو ایشلے ٹیلس تو کب سے لکھ رہے ہیں کہ بھائی ان نے 4-5 مضامین اس پہ لکھے ہیں کہ ہندوستان وہ والا ایلائے نہیں ثابت ہو سکتا انڈیا کے لیے جو کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ چائنا کو اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں پش بیک کرنے کے لیے چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا چائنا کی $1 ٹریلین سے زیادہ کی اکانومی ہے، اس کے قریب انڈیا پہنچتا نہیں ہے. اس کی ملٹری کیپیسٹی انڈیا کی ابھی اتنی نہیں ہے کہ پاکستان کو پش بیک کر سکے کجا چائنا کے ساتھ لڑنا. اچھا، تو میرے خیال میں ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی پرائیورٹیز ذرا مختلف ہیں. وہ ویسے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ گئے کرنے کے لیے، اور انہوں نے سوچا کہ وہ ٹیرف سے اپنی یہ جنگ جو ہے وہ جیت لیں گے، لیکن وہ بھی یہ جیت نہیں سکے. چائنا کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور بہت اسپیسیفک ایڈوانٹیجز ہیں اکنامکلی، تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے. جی. اور وہ ایک تکڑا ملک ہے جس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جو ہیں، بلکہ جبکہ ویسٹ کے ساری لیڈرشپ آپ نے دیکھا یورپین یونین کی لیٹ ویٹ گئی ڈونلڈ ٹرمپ کو،
شی جن پنگ بالکل بھی نہ امپریس ہوئے اور نہ انہوں نے وہ والا رویہ رکھا کہ منت سماجت کرنے والا. انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایز این ایکول ان ڈائلاگ انہوں نے بات کی. تو یہ ریالٹیز ہیں. یہ جو جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی, اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا ایک چھوٹا سا رول ہو, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا رول ان بلڈنگ ریلیشن شپ بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ پاکستان آرمی ہو سکتا ہے کہ بھئی اچھا یہ آرمی جو ہے یہ ڈیلیور کر سکتی ہے اور جو میں چاہوں گا وہ کر سکتی ہے, اور بہت سارے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, اس کو آپ چائنا کے خلاف تو استعمال نہیں کر سکتے اس نہیں, فوج کو. بالکل نہیں کر سکتے. جی جی, یہ بات درست ہے.